اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز آیات کن کن چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، اس کا وقت کیا ہے؟ اگر انسان کو وہ چیزیں محسوس ہی نہ ہوں، مثلا سورج گرہن محسوس ہی نہ ہو یا زلزلہ محسوس ہی نہ ہو، تو پھر انسان کے اوپر نماز آیات پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ یا اگر کسی جگہ پر وقوع پذیر ہوتی ہیں تو کیا دوسرے علاقے والوں پر بھی نماز آیات پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات ہم اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ نماز آیات کن کن چیزوں کی وجہ سے واجب ہے۔ سورج گرہن کے لیے، چاند گرہن کے لیے اور احتیاط واجب کی بنا پر زلزلہ کے لیے نماز آیات پڑھنا واجب ہے۔ اگر یہ کم ہوں، مثلا سورج گرہن وہ کم ہے یا زیادہ ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چاہے کم ہے پھر بھی نماز آیات پڑھنا واجب ہے، چاہے زیادہ ہے پھر بھی نماز آیات پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح چاہے انسان ان چیزوں سے خوف زدہ ہو یا نہ ہو، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز آیات پڑھنا پھر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بادلوں کی چمک، بجلی کی گرج، سرخ سیاہ آندھی اگر آ جاتی ہے، پہاڑوں کا گرنا یا اس طرح کی دوسری جو آسمانی آفتیں ہیں، ان کے لیے نماز آیات پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر دو چیزیں ایک ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہیں، مثلا سورج گرہن بھی ہے اور ساتھ زلزلہ بھی آ جاتا ہے، تو کیا ایک ہی نماز آیات پڑھنا کافی ہے یا دونوں کے لیے الگ الگ پڑھیں گے؟ تو دونوں کے لیے آپ نے الگ الگ نماز آیات پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہے اگر بعض جگہ پر وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں اور بعض جگہ پر وقوع پذیر نہیں ہوتی، مثلا پاکستان میں ہیں، انڈیا میں نہیں، اگر تو انڈیا والوں کے لیے پھر نماز آیات پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مثلا اسلام آباد میں ہے اور مثلا لاہور میں نہیں ہے، تو جہاں پر یہ وقوع پذیر ہوئی ہے اسلام آباد میں، تو وہاں ہی جو لوگ رہتے ہیں ان پر نماز آیات پڑھنا واجب ہوگا۔ اس طرح اگر انسان خود محسوس نہ کرے، مثلا ایک شخص سویا ہوا ہے، زلزلہ آیا اور اس کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ زلزلہ آیا بھی ہے، یا جاگ رہا تھا لیکن یہ کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ زلزلہ آیا ہے، پھر بھی اس صورت میں اس کے اوپر واجب ہے کہ نماز آیات وہ پڑھے۔ اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا وقت کیا ہے۔ نماز آیات پڑھنے کا جو وقت ہے وہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے یا مثلا زلزلہ ہے، تو جب شروع ہوتی ہیں یہ چیزیں تو اس وقت اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب تک یہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا وقت رہتا ہے، نماز آیات کا وقت اس وقت تک رہتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ نے نماز آیات شروع کر دی ہے اور اس دوران میں زلزلہ ختم ہو جاتا ہے، یا اس دوران چاند گرہن یا سورج گرہن ختم ہو جاتا ہے، تو پھر بھی آپ کی نماز ٹھیک ہے، آپ نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ مسئلہ زیادہ زلزلے کا ہوتا ہے کہ اگر زلزلہ آ رہا ہو تو اس وقت آدمی اس وقت نماز آیات نہیں پڑھ سکتا، مشکل ہے انسان کے لیے، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے کہ زیادہ دیر نہ کرے، جو ہی انسان کو موقع میسر آئے اس وقت کوشش کرنا چاہیے کہ نماز آیات پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جان بوجھ کر تاخیر نہیں کرنی، جان بوجھ کر تاخیر، مثلا سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو اس وقت ضروری ہے کہ جان بوجھ کر تاخیر نہ کی جائے۔ اور اگر وقت ان کا ختم ہو جاتا ہے، سورج گرہن تھا یا چاند گرہن تھا اور اس کے بعد اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو پھر آیا کس نیت سے نماز آیات پڑھی جائے گی؟ تو پھر نماز آیات قضاء کے نیت سے پڑھی جائے گی، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو قضاء کے نیت سے نماز آیات پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ سوالات تھے جو عام طور پر ان چیزوں کے حوالے سے ہم سے لوگ پوچھتے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔